أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کی تلاوت کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیتوں کے اندر اپنے بندوں کو تقوی، اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کا حکم فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کفر اور سرکشی اور اس سے ہونے والی تباہ کاریاں اور اس کفر اور سرکشی کی بنیاد پر بندے کو جس سزا اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی نزدیکی کے طلبگار رہو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر خاص طور سے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز ہے اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی اور خدا کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر اللہ کی نافرمانی سے روک سکتی ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر انسان بظاہر دنیا کے قانون سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے جرائم سے رک جائے، لیکن جہاں موقع اسے ملے گا فوراً وہ جرم کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ تو گویا کہ تمام برائیوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا خوف اور ڈر، تقوی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت کے اندر سب سے پہلے تقوی کا حکم فرمایا ہے، اور تقوی وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، اسی سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے اندر تقوی اختیار کیا ہے۔ یعنی بندے اگر عمل تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کریں
تو پھر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ تقوی کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسرے نمبر پر جس بات کا حکم فرمایا ہے وہ ہے الوسیلہ۔ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اے ایمان والو تقوی کے ساتھ ساتھ تم اللہ کا قرب تلاش کرو، قرب الہی کو تلاش کرو۔ الوسیلہ، وسیلہ کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے ذریعہ کے، ملنے اور جڑنے کے آتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے کوئی انسان کسی دوسرے سے محبت اور رغبت کے ساتھ مل سکے، وہ چیز جو ایک کو دوسرے سے محبت اور رغبت کے ساتھ ملا سکے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ رغبت اور محبت کے ساتھ جو چیز ایک کو دوسرے سے، کسی کو کسی دوسرے سے ملا رہی ہے اس چیز کو الوسیلہ کہتے ہیں، یعنی ذریعہ۔ اردو میں یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کا معنی مراد ہوتا ہے ذریعہ، وسیلہ اور ذریعہ۔ مثلا کہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے، آپ کے وسیلے سے میرا کام یہ بن گیا، یعنی آپ کے ذریعے سے، آپ کی سفارش سے میرا کام بن گیا۔ لیکن جب یہی وسیلہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرب، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ کہتے ہیں قرب کو، اللہ کے نزدیک ہو جانے کو۔ تو اللہ کے نزدیک بندہ کیسے بنتا ہے؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بندے کو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کو انجام دے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کے نزدیک بندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے اس آیت کے اندر وسیلہ کی تفسیر اطاعت اور عبادت سے کی ہے، یعنی اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کا مطلب جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جاؤ، جن کو اللہ نے منع کیا ہے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روک لو، اور وسیلہ کا مطلب جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا ان کاموں کو کرو، جو اعمال اللہ تک پہنچانے والے ہیں ان اعمال کو انجام دو، اس کا مطلب ہے وسیلہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا قرب تلاش کرو، یعنی کن وجہوں سے اور کن اسباب کی بنیاد پر تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو ان وجہوں کو تلاش کرو، یعنی نیک اعمال کرو، نیک اعمال اور اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرو۔ بس اگر یہ تم کام کرو گے تو یقیناً اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو سمجھ، تب الوسیلہ کہتے ہیں ہر اس ذریعہ کو جس کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکے، یعنی عبادت اور اطاعت۔ اور وسیلہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، چنانچہ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ وہ درجہ مجھے عطا فرما دے۔ ایک وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال، عبادت اور اطاعت جس کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اور ایک وسیلہ کا مطلب ہے کہ جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، مؤذن کے اذان کا جواب دیتے رہو، جو اذان میں وہ کلمہ کہہ رہا ہے تم بھی اس کے جواب میں وہی کلمات کہتے رہو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ لہذا ہم اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر الوسیلہ کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم جو اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وسیلہ کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے دوسرے درجے ہیں جن کو بندہ حاصل کر سکتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے۔ تو اس کے ابتدائی اور متوسط جو درمیانی درجات ہیں وہ تو تمام مومنین کے لیے عام ہیں، اور جو اعلیٰ درجہ ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا وسیلہ کے دو معنی ہو گئے، ایک تو عبادت اور اطاعت کے، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کی عبادت کر کے، اس کی فرما برداری اور اس کے احکام پر عمل کر کے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی تم اپنے لیے اللہ سے جنت کی دعا کرو، وسیلہ کو مانگا کرو، اس وسیلے کو جس کا سب سے اعلیٰ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے نیچے کے درجات تمام مومنین کے لیے عام ہیں۔ لہذا وہ درجات بھی مومنین کو ملیں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی۔ لہذا تم وسیلہ تلاش کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو حکم دیا ہے وسیلہ کو تلاش کرنے کا، اس کے تعلق سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محقق اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی ایک تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ وسیلہ میں محبت اور رغبت کا مفہوم شامل ہے۔ لفظ وسیلہ میں محبت خود بخود اس کے اندر موجود ہے، اور یہ محبت پیدا ہوگی، یعنی اے ایمان والو اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، تو یہ محبت پیدا ہوگی کیسے؟ اتباع سنت سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے تو یہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری اتباع کرو گے، اے ایمان والو تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان، چاہے وہ عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، تجارت اور کاروبار ہو، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور ہر فیلڈ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع جب بندہ کرے گا تو یقیناً اس کو اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو جائے گی، وہ بندہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جائے گا، اور جتنی زیادہ وہ سنت پر عمل کرے گا، سنت کی پابندی کرے گا، اتنی ہی زیادہ محبت بڑھتی رہے گی، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اللہ کا قرب اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے۔
اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا یا وہ اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا محبوب اور مقبول اور پسندیدہ بندہ ہے، تو اس کا یہ دعویٰ سراسر باطل اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے دعوے کے اندر کوئی حقانیت اور سچائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں جو بندے کو اللہ سے ملا سکے، اللہ سے قریب کر سکے۔ لہذا آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے پیر ملتے ہیں اور فقیر ملتے ہیں جن کی کچھ لوگ اتباع بھی کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، بظاہر وہ اللہ کی عبادت کے اندر غفلت برتتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بہت سے ایسے آج کے زمانے میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور کچھ ناواقف اور جاہل قسم کے عوام ان کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں۔ یہ سراسر باطل اور بیکار نظریہ اور خیال ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی قرب حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ حضرات نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ولی کیسے بن جائیں گے؟ اور وسیلہ کے تعلق سے ایک اور بات بتا دوں کہ وسیلہ کہتے ہیں اس ذریعہ کو جس سے انسان اللہ تعالی کے قریب ہو جائے، جس میں تمام ایمان اور اعمال صالحہ داخل ہیں۔ اسی کے اندر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی صحبت اور محبت بھی داخل ہے، وہ بھی اللہ کے رضا کے اسباب میں سے ہے۔ مثلا انسان کسی نیک بندے کی صحبت میں رہے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے کچھ حاصل کرے، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء اور صلحاء کی خدمت اختیار کرے، علماء اور صلحاء کے پاس جایا کرے، ان سے اپنا تعلق برقرار رکھے، یہ بھی اللہ سے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کرنا درست ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط کے زمانہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے بارش کی دعا مانگی تھی۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، اور اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر حضرت عمر نے دعا مانگی بارش کے لیے، اور اللہ نے دعا قبول کی، بارش ہوئی بھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نابینا صحابی کو اس طرح دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، اور ان کو کہا کہ اس طرح دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ ہی کی طرف توجہ کرتا ہوں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے۔ تو اس طریقے سے انسان نیک ہستیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتا ہے، دعا کے اندر قبولیت کے آثار زیادہ ہوں گے اور دعا کے اندر برکت ہوگی۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول تو تقوی کی ہدایت فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ سے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ اخیر میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو، محنت کرتے رہو، اور اللہ کی راہ میں خوب محنت کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اصل میں جاہدو کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اس کا مفہوم ہے جد و جہد،
یعنی بھرپور اللہ کے لیے کوشش کرنا۔ اور اس آیت کے اندر اس کی وسعت میں اگر جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ مومن بندے کو چاروں طرف سے لڑائی لڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مومن بندے کو کہا گیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو جہاد کا ایک اعلیٰ درجہ تو وہ ہے کہ بندہ تلوار کے ذریعے اللہ کے حکم کو نافذ کرے۔ یہ جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ زمین کے اندر سے فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جہاد کا ایک عام مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ہر لائن کی دین کی محنت کرے، یہ جہاد ہے۔ مثلا ایک طرف تو ابلیس اور شیطان کا لشکر ہے، اس سے اس کو جہاد کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی شیطان اور ابلیس سے جہاد کرو، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ دوسری طرف آدمی کا خود اپنا ایک نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں جو اللہ سے اس کو غافل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ سے دور کرنے کی، اللہ کی عبادت میں غفلت اور سستی برتنے کا حکم دیتی ہیں۔ خود اس کا نفس ہے اور اس کی خواہشات ہیں، تو نفس اور خواہشات سے بھی گویا کہ انسان کو جہاد کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نفس دین کے خلاف ورغلا رہا ہے تو نفس سے جہاد کر کے دین کے راستے پہ چلتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے اور سخت سردی کا زمانہ ہے، موسم ہے، نفس کہہ رہا ہے یار بہت اچھی نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، کہاں جاؤ گے، سو جاؤ۔ اب بندے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اس نفس سے جہاد کرے اور نفس کو پچھاڑ کر کے اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تیسری طرف خدا سے بیزار بہت سارے ایسے دنیا کے اندر انسان ہیں جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، مثلا تجارت کا، کاروبار کا، معاشرت کا، اور کئی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب ان سے بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ آپ کو شریعت کے خلاف، اللہ کی اطاعت کے خلاف کسی عمل پر، کسی کام پر مجبور کریں تو آپ اس کام کو نہ کریں، یہ ان سے جہاد ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں آج کے زمانے میں غلط رسم و رواج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ان کے غلام بن کر رہ گئے، گویا کہ انہی رسم و رواج کی پابندی کو وہ اطاعت اور خدا کی عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان غلط رسم و رواج سے جہاد کرے اور ان عقائد کو اور غلط خیال کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، یعنی دین کے لائن کی جو بھی محنت ہو اس کو انجام دیتے رہو۔ جب تم یہ کرو گے لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، اس کے بعد کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے غافل ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی شریعت کا اور اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کیا انجام ہوگا حشر کے دن، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، یعنی اللہ کا انکار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت آ جائے اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور زیادہ دولت آ جائے، اور وہ چاہیں کہ کل قیامت کے دن اسے فدیہ میں دے کر عذاب سے بچ جائیں، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم، ساری زمین کی دولت ان کو مل جائے
اور پھر اس کے علاوہ اور بھی دولت مل جائے، اور پھر وہ چاہیں کہ یہ ساری کی ساری دولت دے کر کے ہم اللہ کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، ما تقبل منہم، تو ان کا یہ فدیہ، ان کی یہ دولت اور ان کی طرف سے یہ رشوت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک سزا مل کر ہی رہے گی۔ یعنی قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے اندر سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے، دنیا کے مال اور اسباب کو سمجھ لیا ہے، اور اس کے دنیا کے رنگ رنگینیوں میں مشغول ہو کر کے، عیش و عشرت میں مشغول ہو کر کے اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ سب کچھ دنیا ہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، تو ساری دنیا کی دولت بھی اگر ان کو مل جائے تو یہ چاہیں گے کہ یہ دولت دے کر کے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن وہاں تو معاملہ روپے اور پیسے کا ہوگا نہیں، وہاں تو اعمال سے معاملہ کیا جائے گا۔ جس کا عمل اچھا ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جس کے عمل کے اندر انکار ہی انکار ہو، کفر ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، وہ ساری دنیا کی دولت اگر دے بھی دے تو اللہ کے عذاب سے بچ جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 37، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے نکل کر بھاگ جائیں، مگر نہ نکل سکیں گے۔ وما هم بخارجین منها، وہ چاہے لاکھ کوشش کر لیں گے کہ کسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے یہاں بچ جائیں اور جہنم سے نجات مل جائے، لیکن ساری کوششیں، ساری محنتیں وہاں کی رائے گاہ اور بیکار جائیں گی۔ ہرگز کوشش اور محنت کرنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا، یعنی دائمی عذاب کے اندر وہ مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جس طریقے سے جنت کی نعمتیں اور جنت کے عیش و عشرت، وہاں کی زندگی دائمی ہوگی، وہاں کی خوشی دائمی ہوگی، وہاں کی جوانی دائمی اور ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، ایسے ہی جو لوگ کفر اور انکار کی بنیاد پر جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، دائمی ہوگا، وہ اس سے کسی بھی حالت میں نکل نہیں سکتے، اور لاکھ کوشش کر لیں لیکن ان کی کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے اندر معاملہ روپے اور پیسے کا نہیں ہوگا، وہاں معاملہ صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے اندر تقوی ہوگی، اللہ کی طہارت اور پاکیزگی ہوگی اللہ کے اعمال کے اندر، اور اسی طریقے سے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے ہم رک گئے، اور جن کا حکم دیا ہے ان کو ہم نے بجا لایا، اور ہر طرح کے خیر کے کام میں ہم نے محنت کی، کوشش کی، تو یقیناً وہاں ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اللہ رب العالمین کامیاب کریں گے، اور جنت کی دائمی نعمتوں سے اور انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال کے اندر کفر اور انکار ہوگا تو چاہے دنیا کے اندر ہم کتنے بڑے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر ہمارا ایک وقار، ایک مقام کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد آخرت کا جو معاملہ ہوگا وہاں ہمارے مال و اسباب، ہماری حکومت اور ہماری دولت کام نہیں آئے گی، وہاں دائمی عذاب کے ذلت میں اور دائمی عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو جس طریقے سے جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی وہ دائمی ہوں گی، اسی طریقے سے جہنمیوں کو انکار اور کفر کی بنیاد پر جو سزا ملے گی وہ سزا بھی ان کی دائمی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، جہنم اور اس کی تمام عذاب سے اور اللہ کی نافرمانی سے ہماری، آپ کی اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔